أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربة إلى الله ألا إنها قربة إليه صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اس میں آدھا حصہ میں نے پڑھا ہے اور آدھا درمیانے رکوع پڑھوں گے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعراب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس کی تشریح کروں گا کہ اعراب کے کیا معنی ہیں، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور وہ خرچ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ یہ خرچ ان کا، انفاق ان کا یقیناً اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ اور سیجعلہم اللہ فی رحمتہ، اور ان قریب اللہ جو ہے ان کو، ایک صلوات پڑھیں محمد سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جو ہے ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت سے پہلے بھی آیتیں ہیں کہ جو انہی اعراب سے متعلق ہیں، مثلا 2 آیت پہلے اللہ نے بیان کیا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب جو ہیں وہ سب سے زیادہ کفر اور نفاق میں شدید تر ہیں، یعنی بہت زیادہ شدت سے کافر بھی ہیں، کفر ان کا شدید ہے اور بہت ہی شدید ان کا نفاق بھی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر چند آیتوں اور پہلے اس نے کہا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یعنی اعراب میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جماؤ کیے ہوئے ہیں اپنے نفاق کے اوپر، یعنی اعراب منافق، اعراب شدت کفر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہی اعراب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اور کچھ انہی اعراب میں سے ہیں کہ جو اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو واقعی یہ ان کا خرچ کرنا جو ہے، انفاق، یہ مال دیتے ہیں، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور اس کے صلے میں اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی۔ تو آیتیں جو ہیں وہ توبہ کی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ اعراب کس کس طرح کے تھے۔ اعراب جو ہے وہ جمع ہے عرب کی، تو اگر اس کا مراد اس کا جو ہے وہ عرب سے لیں تو یعنی عرب والے ہو گئے، لیکن لغت میں یہ 2 چیزوں کی بھی جمع ہے۔ اعراب جو ہے جمع عرب کی زیادہ نہیں مانی گئی بلکہ اعرابی کی مانی گئی، اور اعرابی کی لفظ جو ہے وہ عرب کے بدو کو کہتے ہیں، یعنی اطراف و جوانب کے رہنے والے جو ہیں ان کو اعرابی کہا جاتا تھا۔
مگر اگر کوئی مکے کے اندر بھی کلچرلی اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اس کا بھی تمدن ویسے ہی نظر آتا تھا جیسا گاؤں دیہات اور قریہ اور اطراف کے رہنے والوں کا تمدن تھا، تو اس حیثیت سے ولو کہ مکے میں رہ رہا لیکن اسے بھی عرابی ہی کہتے تھے، یعنی وہ بھی عرابی تھا۔ حقیقت میں عرابی اس کو کہتے ہیں کہ جو دیہات میں، قریہ میں، گاؤں میں زندگی کرتا ہے اور بدو ہے، بلکہ اور جنگل میں زندگی کرتا ہے۔ کیوں جنگل ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اجتماع نہیں، سماج نہیں، اور جب سماج نہیں ہے تو ایک دوسرے سے لین دین نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، معاملات نہیں، اور جب معاملات نہیں تو تمدن نہیں، جب تمدن نہیں تو تہذیب نہیں، لہذا وہ ہو گئے بدو۔ اور کہنے لگے آج بھی آپ کے یہاں بھی مثل میں ہو گیا ہے اردو زبان میں کہ جو تمدن سے گرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں میں بدو ہو کیا۔ در حقیقت بدو ہے لفظ، لیکن یہ کہ اردو میں آنے میں، اردو میں تو اردوانے میں جو ہے لفظ کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو ان کہا کہ آپ بدو ہو گئے ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انکلچرڈ، یعنی تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے۔ تو بس نتیجہ یہ ہے کہ اعراب جمع ہے عرابی کی، اور عرابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تمدن اور تہذیب نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ دیہاتی میں رہ رہا ہو، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ عرب جمع ہے عرب، یعنی عربوں میں سے، تو آیا کس کو معنی لے؟ اب ظاہر ہے کہ جو مناسبت ہے گفتگو کی، اس مناسبت کو اگر سامنے رکھیں آپ تو اس مناسبت سے معنی طے کرنے میں آسانی ہوتی۔ اگرچہ یہ ہم قرآن کی آیت کی تحلیل کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے، تھوڑا وقت لگے گا اور یہ آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ مناسبت جو ہے وہ پہلے والے میں مناسبت حکم کی اور موضوع کی یہ ہے۔ موضوع ہے عرب، یہ عرب شخص، اور حکم ہے کہ یہ بہت زیادہ کافر ہیں، بہت زیادہ یہ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ تو نفاق و کفر و شرک، اس میں الہی تمدن کے خلاف بو آتی ہے۔ تو چونکہ الہی تمدن اس کے اندر نہیں ہے اور الہی تہذیب اس کے اندر نہیں ہے، لہذا یہ اعراب کے نام سے یاد کیا گیا، نہیں عرابی مراد۔ بس یہاں پر عرابی معنی لے سکتے ہیں، جس کو تمدن نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ جو الہی تہذیب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے قوانین کو پابندی سے فالو کرتا ہو اور اس کی توحید و وحدانیت کا قائل ہو، اور اس کے تمام تر اثرات کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو، اطاعت گزار ہو۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ حکم کو دیکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو یہ الہی تمدن ہوا۔ تو الہی تمدن سے جب سرشار ہے تو یہاں پر عرابی کا معنی نہیں ہوگا، پھر کہیں گے عرب یعنی عرب والے۔ تو اس طرح سے دو لفظوں کو، ایک ہی لفظ کو دو معنوں میں تقسیم کیا قرینے کے ذریعے سے، یعنی اس لفظ کو جو بول رہے تھے اس کے ساتھ جو حکم لگا تھا وہ قرینہ ہوا، اس کے ذریعے سے ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا، یعنی وہ ہماری علامت بنی اس بات کی کہ ہم پہلے والے میں العرب اشد کفرا والنفاقا واجدر اللہ یعلموا حدودا، وہ لوگ جو ہیں کفر و نفاق میں شدید ہیں اور اس کے قابل نہیں ہیں کہ وہ حدود خداوندی کہ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، یعنی قوانین، اس کا وہ علم پیدا کریں، بلکہ وہ ایسے ہی ایک دیہاتی، بلکہ اس سے بھی بدتر جنگلی
یعنی حیوانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے اور انسانیت نہیں ہے، اور وہ اپنے کفر میں جو ہیں شدید ہیں۔ البتہ یہ کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا مجھے نہیں پتا ہے اس بزم میں، ظاہراً میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ غرض یہ کہ یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی تو رسول سے پوچھا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ کس کے لیے ہے، اور آپ نے اشارے سے بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جو غیر متمدن ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اور ہمارے ائمہ میں سے بھی لوگوں نے سوال کیا تو ائمہ نے بھی بتایا کہ الاول والثانی والثالث، یہ جو اعراب ہیں اشد کفرا و نفاقا، تو اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ جو ان کی حیات اور زندگی کے کارنامے تھے اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت سٹیک بیٹھتی ہے۔ اگر یہ آپ پس منظر ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو ذرا لطف آئے گا اس آیت کے سمجھنے میں بھی، اور جس شخصیت کی آج شب وفات ہے ان کی حیات طیبہ سے متعلق یہ آیت کس قدر نزدیک ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اعراب میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُنْفِقُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اور اسے خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب تو واضح ہو گیا، روشن ہو گیا کہ یہ آیت کس کو کہہ رہی ہے، کون مراد ہے اس سے، کون تھا جو اللہ کو مد نظر رکھ کر کے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنی دولت اللہ کے نام پر صرف کرتا رہا، کون تھا تاریخ عرب میں؟ اسلام تو بھی ہوئے نہیں، اسلام تو اس کے بعد آنے والا ہے، اسلام کو تو کوئی چرچا ہی نہیں، ابھی اسلام تو نہیں ہوا نا، اعلان ہی نہیں ہوا۔ اور کچھ عرب ایسے ہیں کہ جو تصدیق کر رہا ہے قرآن، میں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے عزیز سے کہا تھا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ ایمان حضرت خدیجہ ہے، تو میں یہ آیت سے پروف کر رہا ہوں کہ اسلام آنے سے پہلے، ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اعلان اسلام ہے ہی نہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر رسول بھی دخیل ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ رسول پر بھی ایمان رکھتا ہو، تو قرآن نے روشن کیا ہے ابھی اعلان رسالت سے پہلے۔ کچھ ایسے عرب میں ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کو اللہ جانتے ہیں، واحد، اور توحید کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسالت سے پہلے کی بات ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یتخذ ما ينفق قربۃ علی اللہ، اور پھر اس کے بعد جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، اور پھر جو انفاق کر رہے ہیں۔ میں جب یہاں تک لے آیا تو ممکن ہے آپ یہ کہیں تو یہ کہا من العراب، یعنی عربوں میں سے، تو ہاں عربوں میں سے، آپ کہیں مرد عورت اس میں کوئی وہی نہیں ہے، عربوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کا مطلب ایک ہی مراد ہے، کچھ ایسے ہیں ان میں ایک یہ ہیں جو عورت ہیں کہ جو اللہ کا اقرار اور آخرت کا اقرار کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے،
میں اس طرح نہیں خرچ کر رہے ہیں ایسے اور ارب خرچ کر رہے ہیں، بلکہ یہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ خرچ کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ سے قربت کا ذریعہ وہی ہو سکتا ہے خرچ جو اللہ کے لیے ہی خرچ ہو۔ تو اللہ کے لیے خرچ کرنے میں 2 ہی ارب نظر آئے۔ ایک ارب وہ تھا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ محمد پر لٹایا، کھلا کھلا کے پال پال کے محمد کو بڑا کر دیا۔ تو ایک تو وہ ارب تھا، اور ایک یہ عرب تھی کہ جو کچھ تھا اس کے پاس وہ بھی اپنی دولت محمد ہی کے حوالے کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس لیے اللہ نے اعراب کہا، یعنی کوئی ایک عورت ہی نہیں ہے۔ اور دلیل محکم یہ ہے خود اسی آیت کا آخری فقرہ جو آگے بڑھ کر کے کہ یہ قربت الہی کا ذریعہ سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ان کا خرچ کرنا اور یہ ان کی سمجھ کہ ہم قربت الہی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، انہا قربت علی، کہ بے شک اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ سے ہی قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سے کیا معنی ہو گئے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ان کا جو بھی خرچ ہو رہا تھا وہ انفاق اتنا طاہر تھا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، تبھی تو قربت کا ذریعہ ہوا۔ ورنہ قربت کا ذریعہ کیسے؟ تو لاکھ سمجھ رہے ہیں، ان کا سمجھ تھوڑی میں لاکھ ہے، اصل تو قبول پروردگار میں لاکھ ہے نا۔ یہ سمجھ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن خود اللہ کا یہ کہنا کہ آگاہ ہو جاؤ انہا قربت علیہ، یعنی یہ واقعاً اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تھا۔ تو گویا بتا رہا ہے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کا خرچ اور ان کی سمجھ مطابق مزاج و ارادہ الہی تھا، یعنی اللہ کے ارادے کے مطابق تھا، اس کے مزاج کے مطابق تھا۔ تو آپ سوچیں کہ کدھر لے جا رہا ہے قرآن؟ یعنی قبل رسالت کچھ ایسے تھے جو الہی ارادے سے بھی واقف تھے۔ فضیلت کا اندازہ کریں، عظمت کا اندازہ کریں کہ کس منزلت پر ہیں یہ لوگ، اور ان کی کیفیت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہی 2 مراد ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فی رحمت ہی، اور ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرنے والا ہے۔ اب رحمت خدا کیا ہے؟ یا اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ کہاں داخل کرے گا ان کو؟ اپنی رحمت دکھا۔ اسی لیے تو بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تم کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا۔ تو تو اب یہ 2 ذاتیں جو میں نے کہا کہ اس سے مراد ہیں، یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں کہ جو رحمت الہی میں داخل ہوئے۔ ایک ذات ایسے داخل ہوئی کہ جب اس نے اپنے خرچ کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ قبولیت الہی حاصل ہو گئی، تو وہ زوجیت محمد مصطفیٰ میں آ گئی، تو رحمت خدا میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ رحمت مجسم خدا محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور ایک نے جو کچھ تھا وہ جب لٹا دیا تو اس کا بیٹا زوج قرار پایا محمد کی نعمت و رحمت کا۔ توجہ کریں آپ، تو وہ بھی داخل ہو گیا، اور ایسا داخل کیا اس کو اللہ نے کہ اب رہتی قیامت تک، رہتی دنیا میں قیامت تک اسی کی نسل حاکم وقت الہی قرار پائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یہ دونوں جو ہیں سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جو ہے ان قریب ان کو اس خرچ کی وجہ سے کہ جنہوں نے انفاق کیا ہے
اس کی وجہ سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھیں آپ کی اللہ جو ہے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، مختلف جو ہے وہ اس کے صفات ہیں، لیکن یہاں پر غفور اور رحیم یہ دونوں لفظیں لے آیا۔ پس یہ آیت جو ہے عمدہ، اس آیت کے مصادیق دو شخصیتیں ہیں، ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے اپنی بھرپور کوششیں اور اپنے سارے اخراجات اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ صرف انہی دو کی راہ میں خرچ کیا، اور انہی کے لیے انہوں نے پوری کائنات اپنی لٹا دی۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از ازدواج حضرت خدیجہ کے ساتھ، ابھی عقد سے پہلے، شادی سے پہلے، حضرت خدیجہ نے اپنا تمام تر تجارت کے امور کو ان کے حوالے کیا، اور یہ تجارتوں پر رہے، مگر مال تو خدیجہ کا تھا نا، مال خدیجہ کا تھا، اور تجارت یہ کرتے رہے، مگر یہ ساری تجارتوں اور امانتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے دل میں ایک کیفیت ایسی پیدا ہوئی جو مورخین لکھتے ہیں کہ اب وہ نزدیک ہوں پیغمبر سے۔ اب دیکھیں یہ آپ کی مسئلہ سماج اجتماع عجیب ہے۔ سماج کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب کسی سے عقد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کا دستور یہی تھا، چلا آ رہا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو پیغام دیتا تھا، صلح خطبہ کہلاتا ہے، آج بھی ہے، شریعت میں بھی ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو پیغام دیتا تھا، اور اگر کہیں عورت پیغام دے مرد کو تو یہ سماج کے خلاف ہے اور بڑا برا سمجھتے۔ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کے اوپر بہت سے گفتگو کی گئی ہے، مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں۔ ہم سمجھے کیسے کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط ہے؟ بہت سے الزامات ہیں۔ دشمن حضرت خدیجہ جو تھے، دشمنان نے صرف اس وجہ سے کہ ان کی شخصیت کو مخدوش کر دیں، جن کے ایمان کی گارنٹی خداوند متعال نے لیا ہے، جن کی عظمت اور عزت خدا نے اتنی بلند کر دی ہے کہ وہ بہرحال مٹائے نہیں مٹیں گے، مگر دشمنوں نے چاہا کہ ان کو ختم کریں، ان کے خلاف بہت سی چیزیں جمع کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اچھی اور بری چیزوں میں تمیز نہ کر سکیں اور ادھر سے ادھر پھسلنے لگیں۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کہ حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر ہو گئی اور رسول اللہ 25 سال کے تھے، تو حضرت خدیجہ کی کئی شادیاں ہوئی تھیں، اور یہ تو آخری شادی ہے، وہ شادیاں ان کی ہو چکی تھیں اور بعد میں رسول اللہ سے ہوئی۔ اس طرح کے تاریخ والے کچھ باتیں لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ملاحظہ کریں، حضرت خدیجہ کی اگر پہلے شادیاں ہو چکی تھیں تو بعد میں رسول اللہ سے شادی کرنے سے پہلے یہی تاریخ والے لکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عرب جو بڑے مالدار ہوتے تھے، صنادید عرب کہلاتے تھے، یعنی عرب کے بڑے مالدار، ان لوگوں نے بڑے پیغامات دیے اور حضرت خدیجہ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس عورت کی شادی اس سے پہلے عربوں سے ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ جو پیغام دینے والے ہیں اس کے انکار کا کیا معنی ہے؟ کیوں نہیں ان سے شادیاں کر لے رہی؟ کیا معنی ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی انکار پر انکار پر انکار، اور پھر انتخاب اس سے کہ جس کے پاس کوئی دولت نہیں، جس کے پاس کوئی مال نہیں، جس کو یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، جو بے سامان، بے سر و سامان تھا۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ اگر چچا کھانا نہ دیتا تو بھتیجا بھوکا رہ جاتا،
یعنی شکم رسول اکرم کو اگر سیر کرایا تو وہ صرف ابو طالب تھے. تو جہاں پر اتنی ناداری ہو وہاں خدیجہ ان کو اور صنادید عرب کو انکار، اور اس سے پہلے عربوں سے شادی کر چکی تھی. تو کیا معنی تھا کہ یہ صنادید عرب کو نہ کریں اور ادھر چلی جائیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں. اور دوسرا یہ کہ سن کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ 40 سال کی تھی محض اس کے لیے کہ تاکہ ثابت کریں کہ بہت زیادہ عمر دراز تھی. اب جب 40 سال سن بتاتے ہیں اور 25 سال رسول اللہ کی، درحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. جہاں یہ لکھا جاتا ہے وہاں پر یہی تاریخ لکھتی ہے کہ 26 سال کا سن تھا اور 25 سال کا سن تھا رسول اللہ، یعنی 1 سال سے زائد کا ڈیفرنس نہیں تھا. تو پیغمبر ختمی مرتبت کو انتخاب کیا انہوں نے، اور سماج کی خلاف ورزی امت جو ہے وہ قاعدہ بنائے تھی. مرد پیغام دیتا تھا، اگر عورت دے تو الٹا اس کو متہم کیا جاتا تھا. لیکن اس سماج کی خلاف ورزی حضرت خدیجہ نے کیا اور پیغام خود دلایا. طریقہ یہ تھا کہ پیغام اس لڑکے کو دیا جائے، یہ درست نہیں، لڑکا لڑکی کو دیتا تھا پیغام. یہاں حضرت خدیجہ نے ایک نئی بنیاد ڈالی، نہ تو لڑکے کو پیغام دیا، نہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف پیغام گیا، بلکہ لڑکی نے خود پیغام دلوایا تو اس کے پاس بھیجا جو ولایت رکھتا تھا. یہ بھی ایک پہچان ہے کہ خدیجہ کتنا زیادہ معرفت رکھتی تھی رسالت سے، کہ انہوں نے کسی اور کو پیغام نہیں دیا، رسول اللہ کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہلایا، بلکہ حضرت ابو طالب کو پیغام دیا. تو حضرت خدیجہ نے ایک بات یہ واضح کر دی کہ سماجی قوانین سے ڈرنا یہ عام انسان کا کام ہے، اور سماجی قوانین کے اوپر مرضی الہی کو فوقیت دینا یہ سیرت خدیجہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ادھر مال و دولت اور ادھر کچھ بھی نہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامان. ایک مزدور کی زندگی ہے کہ آپ ہی کے مال کو لے جا کے بیچا ہے، اب اس کے بعد جو ملے گا وہ ہے، وہ بھی کس قدر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ادھر سارے مال و دولت، مگر ایک چیز ہے، جب یہ عقد ہوا تو اس کا اقرار زبان سے ابو طالب نے کیا اور عمل سے حضرت خدیجہ نے کیا. عمل یہ ہے کہ مال و دولت انتہا کا ہونے کا. یہ ایک عجیب و غریب نئے قسم کے لوگ، یا اب نئے سے نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جب عمر دیکھتا ہوں تو میری برابر تو نئے تو نہیں ہوئے، یعنی مطالعہ نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو علم نہیں ہے، یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. بی بی خدیجہ کو ملکۃ العرب کا لقب تھا. تو ایک صاحب نے یہی ممبر سے بیان کیا جو ہماری کانوں میں بھی ہے کہ وہ کس بات کی ملکہ تھی. تھا ہی کیا ان کے پاس؟ چند کھجور کے درخت تھے، کھجور تھا، گھر بڑا سا تھا، بس اتنی تھا، اور کیا تھا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی تاریخیں جو کہ غیر معتبر نہیں، معتبر تاریخیں، قدیم اور جدید سب نے لکھا. حضرت خدیجہ کی دولت کا یہ عالم تھا کہ حرم کے اندر کعبے کا صحن جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے. حرم کے اندر خالص جواہرات اور سونے اور چاندی جو ڈھیر لگائے گئے تھے، اس میں اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اس طرف کے لوگ اس طرف والوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور اس طرف کے لوگ اس طرف والوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ بتائیں اب کس دولت سے آدمی شہزادہ اور شہزادی ہو؟ اس سے زیادہ کہ جس میں جواہرات کا یہ عالم ہے کہ اس ڈھیر میں اس طرف کا آدمی نہیں دکھتا اس طرف والوں کو، اور اس طرف کا آدمی نہیں دکھتا اس طرف والوں کو. نہیں کہ چند کھجور کے درخت تھے. ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھیں. نور الافسار شبلنجی نے لکھا
اور دیگر مورخان مصریوں نے لکھا تو حضرت خدیجہ ایمان کے اعتبار سے بھی محکم اور مال کے اعتبار سے بھی محکم، انتہائے مال، اور ادھر جہاں عقد ہو رہا ہے مال تو نہیں ہے بیچارے کے پاس لیکن انتہائے کمال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سید المرسلین ہے۔ کمال جو کچھ بھی تصور کیا جا سکتا ہے دنیا میں، علم کے میدان میں، اقتدار کے میدان میں، چاہے جتنا آج ترقی کر جائیں آپ، اور جتنی ترقی کے بعد آپ اقتدار پیدا کر جائیں، اس سے بھی آگے اقتدار محمد مصطفیٰ کا تھا۔ ایک چاند کے 2 ٹکڑے کر کے قیامت تک کے لیے ایک نشانی اقتدار تو دے دیا، یہ اقتدار ہے۔ اور علم کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک جو علم بڑھتا چلا جائے، وہ علم جتنا ہی بڑھتا چلا جائے مگر ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو ہونے والا ہے وہ بتا کے جا رہے ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے اسے کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو کمال علم بھی، کمال اقتدار بھی، یہاں کمال انتہا کو ہے اور وہاں مال انتہا کو ہے۔ پر بتا دیا کہ مال جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے اور کمال جو ہے اس کو بقا ہے۔ تو آج کے دن حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو جو جھکایا پیغمبر کے سامنے، وہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ خدیجہ نہیں جھک رہی ہے بلکہ مال کمال کے سامنے جھک رہا، اور بتایا کہ مال سے کمال نہیں خریدا جاتا بلکہ کمال کے سامنے مال کو نثار کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اسی چیز کا اقرار حضرت ابو طالب نے فرمایا۔ جو عقد پڑھ رہے ہیں، عقد پڑھنے میں بھی دیکھیں آپ، ہم ساری قوت اس پر نہیں صرف کرتے کہ رسول اللہ کا عقد اور نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے تو حضرت ابو طالب مومن ہیں، قطعاً نہیں۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نکاح پڑھ دیا تو مومن ہے؟ جی نہیں، نکاح عرب کا دستور تھا اور عرب میں نکاح ہوتے ہی تھے اور غیر مومن بھی نکاح پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دلیل میرے نزدیک درست نہیں، گرچہ بہت سے لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، یہ ایمان کی دلیل؟ جی نہیں۔ دلیل جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھا اور دلیل میں لے آتے ہیں، ان کی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھو کہ جب نکاح پڑھا تو پڑھا کیا، وہ دلیل ہے۔ حضرت ابو طالب نے جو شروع کیا نکاح پڑھنا، تو یہ بھی دستور اسلام ہے۔ آج دستور اسلام میں سے ہے، لڑکی کی طرف سے جو عقد پڑھا جاتا ہے وہ عقد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ خطبہ لڑکی والا پڑھتا ہے، اور لڑکا والا فقط ایجاب جو ادھر سے لڑکی کی طرف سے قبول کرتا ہے نکاح میں، اس کو خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبہ پڑھتا ہے لڑکی والا، مگر لڑکی کی طرف سے حضرت خدیجہ کی طرف سے پڑھنے والے ان کے چچا بھائی تھے، موجود ہیں نا، نوفل ابن ورقہ ابن نوفل، وہ موجود تھے، وہ پڑھ رہے ہیں، پر تاریخ نے ان کا خطبہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو ابن نوفل ہیں یہ بھی جو ہیں اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ اگر عظمت محمد اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ابو طالب سمجھتے ہیں۔ آپ نے خود، انہوں نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی، حضرت ابو طالب نے عقد پڑھنے سے پہلے خطبہ پڑھا، اور جو خطبہ پڑھا تو اس میں جو جملے پڑھے، اسلام ابھی نہیں آیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی دین نہیں آیا، باضابطہ کی اعلان کریں رسول اللہ، مگر ابو طالب تعریف اس طرح سے کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی ذرانا من نسل اسماعیل و ابراہیم، یعنی لفظ الحمدللہ، توجہ کریں میری بات پر، لفظ اللہ عرب کے دستور میں تھا ہی نہیں، عرب میں الہ بولتے تھے۔ اولین شخص ہیں ابو طالب کہ جنہوں نے اللہ کی لفظ استعمال فرمائی، اور اس کے بعد اس سے پہلے الحمد کہا،
اور اس سے پہلے الحمد کبھی نہیں کہا جاتا تھا، مدح کی لفظ تھی، حمد نہیں تھا۔ اور ابو طالب نے کہا الحمدللہ، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ الذی زرعنا، کہ جس نے ہم کو اسماعیل اور ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا۔ جو کر رہے ہیں آپ، بس یہ ایک لفظ جو قرآن کے نزول سے پہلے تھا، اب میں نہیں جانتا کہ قرآن کو کیا بھایا کہ ابو طالب نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے قرآن کا سرنامہ کلام قرار دے دیا، اسی کو الحمدللہ قرار دیا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اسماعیل اور ابراہیم کی نسل سے۔ تو کم سے کم دنیا کے لیے توجہ طلب بات ہے کہ اگر ابو طالب کے دل کے اندر، قلب کے اندر اور ان کی زبان اور فطرت میں، الوہیت میں صرف اللہ راسخ نہ ہوتا تو کبھی وہ حمد الہی نہ کرتے۔ یہ حمد الہی کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب پہلے سے موحد ہے، پہلے سے الہوں کے مقابل میں اللہ کے قائل ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ابو طالب مومن تھے، ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قرآن نے اسی کی تصدیق کی کہ مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان بھی لے آیا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہوئے، تو پہلے سے ایمان تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اقرار کیا اس فضیلت کا کہ میں لا یوزن بمحمد، محمد سے کوئی کائنات کی چیز وزن نہیں کی جا سکتی، خلقاً و خلقتاً و عقلاً و شرفاً و نبلاً، یعنی محمد سے کوئی چیز وزن برابری کی نہیں کی جا سکتی، نہ خلقت کے اعتبار سے، نہ پیدائش کے اعتبار سے، نہ خلق کے اعتبار سے، نہ خلق کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ خلقت کے اعتبار سے، نہ فضل کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ حقیقت کے اعتبار سے، نہ اصلیت کے اعتبار سے۔ گویا ابو طالب نے اس میں محمد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھا اور حقیقت بیان کی کہ محمد تم جیسوں میں کا نہیں ہے، محمد کی ذات بڑی بلند ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے برابر ہو سکے، یہ عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور دوسری دفعہ محمد کی تعریف کر کے ان کے رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ عظمت تھی کہ جن کے لیے یہ عقد ہوا، اور اس عقد میں ابو طالب نے عقد پڑھا، حضرت خدیجہ نے عقد جو ہے وہ پیغام دیا اور اپنی عظمت کو سامنے رکھا، اور پوری دولت کے ساتھ رسول عربی کی خدمت میں آ گئیں کہ پھر قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ تصدیق کر دی، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لیا، یہ رحمت میں داخل ہو گئی اور رحمت الہی میں شامل ہو گئیں، اور ان کی شمول کا یہ عالم ہے رحمت میں آنے کے بعد کہ عظمت اس قدر بلند ہے، کہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال کی پوری جتنا مال تھا، پوری کیفیت اللہ نے اس آیت میں پیش کر دی۔ اتفاق ہی ہے ایک ہی سورے میں دونوں آیتیں انہی دو کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں عظمت طہارت مال خدیجہ یہ ہے، وہ چیز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے کہ جو کہیں سے گندگی ہو اس میں، اگر کہیں سے کھوٹ ہو، کہیں سے چھل کپٹ ہو تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ قبولیت الہی یہ ہے اس بات کی دلیل کہ یہ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بلند ہے کہ پیغمبر کو مقام احسان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا پیغمبر آپ کو ہم نے جب یتیم پایا تو مدد نہیں کی؟ اور دوسرا فقرہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور جب آپ کو ہم نے
بے مال و ثروت پایا، تنگ دست پایا، تو مدد مال کی ہم نے آپ کو مال دے کے غنی نہیں کیا. تو رسول اللہ کو مال کہاں سے ملا؟ جو مال رسول تک پہنچا وہ مال خدیجہ تھا. تو اللہ نے خدیجہ کے مال کو اپنا مال بتایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طہارت مال خدیجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اسے اپنا مال کہہ دیا. دنیا کا کوئی مسلمان اس کے مال کے برابر طہارت نہیں لا سکتا ہے، تو خدیجہ کے برابر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. دیکھیں پھر انشاءاللہ کبھی اسی آیت پر دوسرے مطالب حضرت ابو طالب کی شان میں ہوں گے، کبھی بیان ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال حضرت خدیجہ ہیں کہ جن کے مال کو اللہ نے اپنا مال قرار دیا. ایمان کی قوت کا یہ عالم ہے. یہ بھی مجھے تاریخ سے اس سے اختلاف ہے. تاریخی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت کو پہلی مرتبہ اللہ کی جانب سے آیات کا نزول ہوا اور اس پہاڑی میں تھے اور وہاں پر آپ کو آیت نازل ہوئی، تو آپ کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی اور آپ بہت ہی خستہ ہو کے نیچے آئے اور حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ یہ ہوا میرے اوپر. سمجھ نہیں پائے رسول اللہ کی کیا ہو رہا ہے. یہ تاریخ والے لکھ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا، تو حضرت خدیجہ نے پکڑا ان کو اور کہا کہ چلو میں لے چلتی ہوں اور اپنے چچا زاد بھائی وہی ورقہ بن نوفل کے پاس کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ناموس آیا تھا، یعنی اللہ کی جانب سے ایک ملک، اور اس نے ان کو یہ اللہ نے وحی نازل کی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے اور یہ رسول ہیں. تو یہ تاریخ بیان کرتی ہے، آپ سنتے ہیں اور اس سے پہلے پڑھے بھی ہیں اور ذاکرین سے بھی سنتے ہیں، خطیبوں سے مورخین لکھتے ہیں. یہ مجھے اتفاق نہیں ہے کہ اس لیے کہ جو بی بی ایمان رکھتی ہو اور جو رسول پر یہ نازل ہو رہا ہو، وہ رسول ہی کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم پر کیا نازل ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کو خبر نہ ہو کہ ہم پر کیا نازل ہو رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو یہ خبریں دے رہا ہو کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہ چیز پیش ہونے والی ہے، اور اس کو خود خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو خود ہی ایک بات بتا رہی ہے کہ گڑھی ہوئی بات ہے. لیکن اگر بہت زیادہ اصرار بھی ہو کسی کا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، تو میں اس کو اس طرح سے ماننے کو تیار ہوں کہ نہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ رسول کو نہ پتا ہو یا خدیجہ نہ سمجھتی ہوں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تبلیغ. تبلیغ کے معنی ہے پہنچانے کے. تو چونکہ پورے عرب میں حجاز میں ورقہ بن نوفل سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں تھا جو کتابوں کا علم رکھتا، لہذا حضرت خدیجہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو تبلیغ کرنا چاہا، اس لیے ورقہ تک لے گئیں تاکہ اعلان کریں کہ دیکھو یہ آخری نبی ہیں اور تم اقرار و ایمان لے آؤ ان کے اوپر. تو یہ تبلیغ خدیجہ ہے. ایمان تو ان کا پہلے سے تھا لیکن اس کو پھیلانے گئی خدیجہ. شاید اسی تبلیغ کے صلے میں اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا تو صحیح کہ قیامت تک کے لیے تیری نسل میں مبلغ ہی قرار دوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو ایک یہ ہے عظمت حضرت خدیجہ کی. اب یہ ایک بیوی ہے کہ جب بھی تذکرہ اس کا ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے اس میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا تو اس میں نے جملے کہے تھے، خیر تو وہ بزم اور تھی اور طریقہ اور تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس بات تک پہنچا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں حضرت پیغمبر ختمی مرتبہ جب بھی ازواج کا جھرم اٹھے اس میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں اور حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ بیوی کی جو بہت زیادہ قریب تھیں، اپنے کو سمجھتی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کہ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جو بڈھی تھیں ان میں کوئی خصوصیت نہیں تھی اور آپ ایسے کہ انشاءاللہ کل میں آپ کو بہت سی ایسی روایات اور ان کے فضائل و مناقب بیان کروں گا کہ انشاءاللہ میرا اپنا، البتہ اتنا زیادہ چیلنج تو نہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا آج تک، وہ الفاظ میں لے آؤں گا حدیث کے آپ کے سامنے کہ آپ اندازہ کریں کہ عظمت حضرت خدیجہ کس قدر بلند ہے.
گرچہ تھوڑی صحیح لیکن آپ تھوڑے تک تو پہنچے، کم سے کم تھوڑے تک تو پہنچے. وہاں بھی حضرت خدیجہ کوئی پورے عرب کو نہیں گئی تھی بیان کرنے، صرف ایک ہی کے پاس لے گئی تھی نا، پھر ایک سے پھیلا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا عظمت ہے کہ پیغمبر نے ان سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اب تم اس کے خلاف نہیں بولنا کچھ. اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے اوپر ایمان کا اظہار کیا، اور یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہماری نسل کو آگے بڑھایا. تو لہذا آپ ان کے خلاف نہیں بولیں گے. اب میں نے وہاں جو کہا تھا وہ ایک ہی جملے میں ادا کر دوں آپ کو کہ پیغمبر کر کیا رہے ہیں، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے تھے. جیسے ہی خدیجہ کی تعریف شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا، عکس العمل کیا تھا کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، برائی کرنا شروع کیا. تو آپ پیغمبر نے منع کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور جب خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ. وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، یہ بھی خاموش ہو جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے پھر جو ہے تعریف کرنا شروع کیا. توجہ کریں آپ. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز یہ پسند نہیں کرتی اس کے خلاف نبی بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں. بس ایک بات ہو گئی، پہلی چیز جو تھی پیغمبر کا منع کرنا یہ تولائے خدیجہ تھا، اور دوسری چیز جو تھا منع کرنے کے بعد بیان کرنا یہ تبرہ تھا پیغمبر کا کہ اور بیان کر کے چلا دینا. اس کو اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. صلوات محمد عظمت حضرت خدیجہ اس قدر بلند ہے، یہ عظمت کی انتہا ہے. عرب نسل کا تانا دے رہے ہیں، اور قرآن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بس ختم کر رہا ہوں چونکہ 5-10 منٹ اور آپ کا لینا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت حضرت خدیجہ کو، یہ بلندی حضرت خدیجہ کو نصیب ہے کہ پیغمبر وقت ان کے ایمان اور ان کے کردار اور ان کے احسان کو بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اول من آمنت بھی، وہ کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آیا. قرآن خود، ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی، آپ ایک نہیں 4-5 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. وقت میں گنجائش ہی، آپ سورہ احزاب میں جائیں. ایک خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جس کی تعریف کا یہ عالم ہے کہ خدیجہ کا ایمان تو بہت بلند ہو گیا. بھئی مال کیا ہے؟ ایمان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں نا. یہ مال جو ہے وہ تو آراز میں سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے. مال ہاتھ پیر سے جمع ہوتے ہیں، تو یہ مال تو عرض ہے، حقیقت خدیجہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر مال کی یہ کیفیت ہے کہ مال کو خدا نے اپنا مال قرار دے دیا. تو ایمان کتنا بلند ہوگا خدیجہ کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جب مال کو اللہ نے، مال کی تعریف اللہ نے تو نہیں کر دی، تو عظمت خدیجہ کتنی بلند ہوگی. وہاں عظمت خدیجہ کا یہ عالم ہے کہ مال خدیجہ کی عظمت تک عوام نہیں پہنچ پا رہی ہیں، تو عظمت ایمان خدیجہ تک کہاں پہنچ سکتی. اور دیکھیں یہاں پر یہ ہے عالم کہ ایمان بھی مخدوش ہے، عمل بھی مخدوش ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویو، توجہ کرو، ان تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، فَأُتَمِّعْكُنَّ، تو ہم تم کو جو ہے ان قریب دنیاوی زندگی دے دیں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان قریب پھر جب دنیا کی زندگی تو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد تمہاری چھٹی بھی کر دیں گے، اور ایسے آسانی سے چھٹی کریں گے، اس طرح تم کو یہاں سے سرکائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑی اچھائی کے ساتھ معلوم ہوا کہ حیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کی خواہش جو ان بیویوں کی ہے، اس خواہش پر وہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. توجہ کرو میری بات پر. جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے صرف تمہارے ہی لیے، وہی اللہ ان کی دنیاوی زندگی کی خواہش پر ناراض ہو رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ جب خلق ہی کیا ہے ہمارے ہی لیے تو اب ہمارے استفادے پر ناراض ہو؟ مگر اسی وقت ناراض ہوگا جب اس کی مرضی کے خلاف استعمال ہونے لگے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ازواج انبیاء جو ہیں وہ مرضی الہی کے خلاف دنیا کی زندگی چاہ رہی ہیں.
جس کے لیے اس نے کہا کہ ہم یہ زندگیاں تو دے دیں گے لیکن پھر تمہیں ہم یہاں سے چھٹی بھی دے دیں گے، یہاں سے تمہیں ہٹا بھی دیں گے، جدا بھی کر دیں گے، اور اگر تم میں سے آخرت کی زندگی کسی نے چاہا، حیات الآخرہ، اور اللہ کی زندگی چاہا، الہی اور قدرتی زندگی چاہا، تو پھر ان کے لیے ہماری طرف سے بہت کچھ نعمات ہیں، بہت کچھ اجرن عظیما، تو ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے آگے کہ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، تم لوگوں کو چاہیے تقیتنا، تمہیں چاہیے تقوی اختیار کرو، تم جو ہے باہر نہ نکلو، ولا تم سب جو ہے وقرنا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بیٹھو، ولا تبرج الجاہلیہ، جاہلیت الاولی، ایسے اپنے کو کھول کے باہر مت نکلو جیسے جاہلی اور اس زمانے کے عرب کی عورتیں نکلتی تھیں۔ یہ سب کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ازواج پیغمبر اخلاق و تہذیب سے بھی عاری ہیں اور اس دین پر بھی نہیں ہے جو دین محمد مصطفیٰ ہے اور رضایت خدا بندی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف یہ ہے کہ نہ ان کا کردار اس قابل ہے کہ خدا قبول کرے بلکہ ڈانٹ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور ایک طرف یہ ہے کہ مال کو ان کے کہہ رہا ہے کہ ان کا مال میرا مال ہے۔ تو آپ سوچیں وہ بیوی کی عظمت کیا ہوگی اور ان بیویوں کی قدر کیا ہے، دونوں کا اندازہ لگائیں آپ۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جن کی عظمت کی بلندی یہ ہے کہ جن کے نسل میں اللہ نے رکھا، اب یہ آخری فضیلت ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی یہ کہ پوری نسل کثیر اللہ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ ذریعہ ہے صرف فاطمہ زہرا۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ آخر میں یہی آیت جو ہے وہ کہتی ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تمہارا دشمن جو ہے لا قبلہ، اس کا کوئی آگے دم ہوئے گی نہیں، دم بریدہ ہو جائے گی، نسل نہیں چلے گی۔ تو جب نسل کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے دشمن کی نسل نہیں چلے گی اور تم کو ہم بہت زیادہ دے دیں گے، تو کیا زیادہ دے دیں گے؟ زیادہ کیا چیز دیں گے بھائی؟ جب دشمن کی جو نہیں چلے گی وہی زیادہ دے دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقابل یہ بتاتا ہے کہ دشمن کی نسل نہیں چلے گی اور تمہیں ہم بہت زیادہ دے دیں گے، تمہاری نسل ہم بہت زیادہ کر دیں گے۔ اور نسل کا ذریعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ وقت اور ہے کہ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اور بیویاں اور بیٹیاں ہوتی تو وہ سب کہاں چلی گئیں بعد پیغمبر، لیکن یہ کہ حضرت زہرا ہی ایک ہیں جو ذریعہ نسل پیغمبر ہیں کہ انہی سے نسل چلے گی۔ اب گویا یہ ہے کہ اگر حضرت زہرا نہ ہوتی تو یہ سورہ کوثر نازل نہ ہو پاتا، کہ اس لیے کہ سورہ کوثر کی مصداق حضرت زہرا ہے۔ تو جب وہ چیز ہی نہیں ہے تو نازل ہونے کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو کوثر نازل نہ ہو پاتا، تو اس لیے کہ مصداق کوثر حضرت زہرا ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو بھی کوثر نازل نہ ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ مصداق کوثر تو فاطمہ ہے لیکن بنیاد کوثر خدیجہ ہے۔ اگر خدیجہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں آ سکتی ہیں، فاطمہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے عظمت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، جن کا ایمان پختہ، عمل محکم، عظمت عظیم، وہ بیوی اور جس کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ۔ ہم اور آپ آج شب جمعہ ہے، آج ہی زیارت پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ موجود ہے جہاں پر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو، جہاں پر یہ کہیں گے کہ فاطمہ کے دل بند آپ پر سلام ہو، جہاں پہ فرمائیں گے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پر سلام ہو، وہاں بڑی تمکنت سے کہیں گے کہ خدیجہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ آپ دیکھیں یہ عظمت ہے حضرت خدیجہ کی کہ امام وقت خود سلام پڑھ رہا ہے اور امام کے لیے سلام پڑھ رہا ہے، امامت کی سلسلے کا نسبت دے رہا ہے حضرت خدیجہ سے۔ لہذا زیارت وارثہ میں آپ پڑھ دیں گے السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ، یعنی خدیجہ کبریٰ کے بیٹے تجھ پر میرا سلام۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے ساری دولت اسلام پر لٹائی، اور حسین وہ ذات ہے کہ جس نے پوری ملکیت اپنی روز عاشورہ اسلام پر لٹایا۔ جو نانی نے کیا وہی نواسے نے کیا۔ سیرت حضرت خدیجہ پر عمل اتم درجے کا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انتہائی درجے کا۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، اور چونکہ یہاں تک لے آئے ہو تو ایک دو جملے سب آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اور شاید یہ چونکہ شب وفات حضرت خدیجہ ہے، کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہونے کو ہوئی تھی، کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ حضرت خدیجہ نے پوری زندگی پیغمبر سے کوئی چیز مانگی نہیں، صرف یہی وفات کے وقت حضرت زہرا سے کہا کہ تم اپنے بابا سے یہ مانگو، اور وہ ایک چیز تھی، یہ بھی انتہائی عظمت ہے، کہ کل انشاءاللہ عظمت کے طور پر پیش کروں گا، کہ وہ ایک چیز مانگی تو حضرت سیدہ نے رو کر کے رسول اکرم سے فرمایا کہ میری ماں آپ سے یہ خواہش کر رہی ہیں کہ آپ اپنی چادر مجھے دے دیں، تاکہ یہ چادر کو ہم اپنے کفن میں رکھ کے لے کے جائیں، اور یہ وسیلہ شفاعت ہو۔ تو ابھی پیغمبر تک یہ آواز حضرت سیدہ نے پہنچائی تھی کہ جبریل مجسم ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ چادر مت دیجیے گا، اللہ کا حکم آیا ہے کہ تمہارے چادر کی حاجت نہیں ہے خدیجہ کو، میں جنت سے کفن لے کے آ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کفن جو چادر کے بدلے اللہ نے بھیجا ہے، حضرت خدیجہ کی یہ عظمت ہے کہ مانگا رسول سے تھا، اللہ نے کہا رسول سے کہ نہیں تمہاری چادر نہیں، بلکہ میں ان کو کفن بھیجتا ہوں جنت سے۔ یعنی یہ بھی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے جو حضرت خدیجہ نے کام انجام دیا ہے، جو عظمت حضرت خدیجہ ہے، تو آپ اندازہ کریں عزیزو۔ میں اتنا کہوں گا بی بی آپ کو جنت سے کفن آ گیا، اور آپ جو ہے مکے میں کفن پا گئی، لیکن آپ کا نواسہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گور و کفن کربلا میں رہا۔ اے خدیجہ آپ کو تو مل گیا کفن، لیکن حسین 3 دن تک آپ کی میت صحیح زمین پر پڑی رہی، نہ کوئی تھا جو کفن دیتا، نہ تھا کوئی ایسا کہ جو آپ کو قبر میں لٹھاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، بی بی خدیجہ سے کہوں گا بی بی آپ کی سیرت پر عمل کرنے والی آپ کی بیٹی زینب تھی، جس نے اپنے ماں کی سیرت اور اپنے نانی کی سیرت کو کربلا میں دکھایا۔ خدیجہ تھے شاب ابو طالب میں تھی، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ وہاں پر بھی کھانا اور دانا عرب والوں نے بند کر دیا تھا، تو خدیجہ جو کہ شہزادی عرب تھی، ان کا یہ عالم تھا کہ فاقے پہ فاقے کر رہی تھی مگر گر پڑتی تھی۔ مگر کچھ دن کے بعد شاب ابو طالب سے نکلی اور پھر بھی وہاں غذا پہنچا دی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ کھاتی تھی۔ لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کی نواسی زینب جو شام کے قید خانے میں تھی، تو جس کا عالم یہ تھا کہ جب غذا آتی تھی تو بچوں میں بانٹ دیتی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ سید سائدین نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ فرمایا او بیٹا سید سائدین اتنا کم دانا اور پانی آتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں پڑتا، زینب نے اپنے دہان تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئی۔ عزیزوں اور ایک بات اور ہے، اپنے ماں فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گئی کیا تھا؟ فاطمہ زہرا بھی دربار میں لائی گئی تھی، لیکن عزیزوں کون سا دربار؟ وہ دربار تھا جو خلیفہ اول کا تھا، وہ مسجد رسول تھا، اس کے اندر اصحاب تھے۔ جب زہرا داخل ہوئی تو چادر میں لپٹی ہوئی اور سارے اصحاب احترام میں کھڑے ہو گئے، مگر عزیزہ زینب جب دربار شام میں لائی گئی تو اس عالم میں تھی کہ سر پر چادر نہیں، اور تماشائی نگاہیں پھیر پھیر کے دیکھ رہے ہیں، اور اس عالم میں ہے یہ کہوں گا سیدہ جب آپ آئی تھی تو آپ کا احترام ہوا، مگر زینب جب آئی تو ہاتھوں میں اس کے رسن بندھے ہوئے تھے، سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر تھا، ایک یتیم ہے کہ جس کے ہتھکڑی بیڑی لگی ہوئی تھی اور ظالمین تازیانے مار رہے تھے، سر ٹنگا تھا، تشت اطلاع میں رکھا گیا،
رہی. عزیزو لکھا یہ ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ظالم اس سر پر کوئی کپڑا ڈھانک دے, میں اپنے بھائی کا سر کیسے دیکھوں. عزیزو عجیب و غریب ہے کہ بہن کس عالم میں ہے. عزیز ایک بات اور کہوں کہ بی بی عجیب ہے کہ یہ شہزادی زینب تھی جو امتحان دے رہی تھی, مگر ایک بچی ہے جو اپنے باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے بار بار اور پکارتی جاتی ہے بابا یہ ظالمین نے کیا ہمارے ساتھ کیا ہے. روایت میں فقرہ ہے کہ یزید نے کہا سکینہ تمہارے باپ سے تم کو بڑی محبت ہے اور تمہارا باپ بھی بڑی محبت کرتا تھا سنا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً. کہا تو پھر یہ سر تم تک کیوں نہیں چلا جاتا, حسین کیوں نہیں تم سے ملتے. عزیزہ لکھا ہے کہ سکینہ نے اپنے پھٹے اور جلے دامن کو اٹھایا, آواز دیا بابا یزید میرے اور آپ کی محبت کے امتحان لے رہا ہے, اے بابا میرے دامن میں آ جائیے. بچے سے ہی یہ فریاد کی, سر حسین اٹھا اور اٹھتے اٹھتے اتنا نزدیک ہوا کہ دامن سکینہ میں آ گیا. پھٹے ہوئے دامن اور جلے ہوئے دامن میں سکینہ نے لے کے منہ پہ منہ رکھ دیا. آواز دیا بابا جب سے آپ گئے ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار پر جگہ جگہ خون روا ہے. اے بابا ظالم نے گلے میں رسی باندھی, پشت پہ اتنے تازیانے لگائے کہ اب قابل برداشت نہیں. اے بابا جلد از جلد مجھے اپنے نزدیک بلائیے. سیعلم الذین ظلموا ينقلبوا منقلبهم. اللهم اني اسالك الحق فاطمتها وعبيها وضالها وبنها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وعلى اله بار الله فيه وعلى محمد وعلى محمد كما عبدنا هاني كبيرا وصغيرا عفوا بار الله نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اس مقدس کی عبادت کو قبول فرما. تمام مومنین مومنات کے تمام عبادات اطاعات اور رماح سیام ہے صوم اور روزہ اور ان کی عبادات کو قبول فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما, خصوصاً جن مریضوں کو دعاؤں کے لیے کہا گیا ان مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا. ہمارے دلوں میں دلائے آل محمد کو جاگزی فرما. معبود ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیقات عنایت فرما معرفت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء.